أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اور آپ کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ عطا فرمایا. اللہ کا ایک انعام تو یہ ہے. دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں صحت کے ساتھ، صحت کی حالت میں عطا فرمایا. یعنی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں، یعنی روزہ رکھ سکیں اور نماز تراویح کا اہتمام کر سکیں. ورنہ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں، رمضان کا مہینہ تو ان کو ملا مگر اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ روزہ رکھ پائیں، اور اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ نماز تراویح پڑھ سکیں. بستر پہ ہیں بیچارے، حسرت ہے ان کے دل میں، افسوس ہے، کاش کی رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق مل جاتی. قلق ہے ان کے دل میں، حسرت ہے ان کے دل میں، لیکن ان کو اس قلق اور حسرت پر بھی ثواب ملے گا. اللہ بڑا شاکر ہے، شاکر علیم. شاکر کے معنی قدردان. اللہ بڑا قدردان ہے، قرآن کے اوپر بھی ثواب دیتا ہے. لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے مجاہد تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے سخی تھے، بہت بڑے محدث تھے، بڑے کمالات تھے ان میں. تو ان کے برابر میں ایک لوہار رہتا تھا، ان کا پڑوسی لوہار تھا. تو لوہار وہ دیکھتا تھا کہ یہ دن میں اپنے عبادت کرتے ہیں، دن میں دوسرے کام کرتے ہیں، اور رات میں کھڑے ہو کے عبادت کرتے پوری رات. تو وہ تھکا مادہ دن کے آتا تھا اور بستر پہ لیٹ جاتا اور دیکھتا کہ یہ بزرگ ساری رات نماز پڑھتے ہیں. تو اس کو بڑی کڑھن ہوتی، افسوس کہ اگر اللہ نے ان کی طرح مجھے بھی دیا ہوتا اور میرے پاس بھی اگر اتنا پیسہ ہوتا تو ہم بھی کیا کرتے، رات بھر اللہ کے آگے نماز پڑھتے. مگر دن بھر کاروبار کر کے تھک چکا ہوں. تو کسی نے خواب میں دیکھا دونوں کے انتقال کے بعد کہ عبداللہ ابن مبارک کا ان کا درجہ کیا کہنے صاحب، کل لوہار بھی اسی درجے میں، ان کا پڑوسی بھی. تو پوچھا یہ بتاؤ تم کو یہ کہاں سے درجہ مل گیا، تم ان کے اتنے بڑے بزرگ کے قریب میں تو بہت مقام مل گیا. تو اس نے کہا کہ
یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کڑھن پر انعام دیا ہے، قلق پر انعام دیا ہے، جو میں کڑھتا تھا اور میں کہتا تھا کتنی اچھی زندگی ہے، دن میں بھی عبادت ہے، رات میں بھی عبادت ہے، مگر میرے ساتھ مشاغل ہیں، ضرورتیں وابستہ ہیں، اگر میں بھی فارغ ہوتا تو ایسے ہی میں بھی عبادت کرتا۔ اللہ سے میں یہ تمنا کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کی لاج رکھ لی اور مجھے محروم نہیں کیا اور برابر میں درجہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں حرص کے لائق کوئی چیز نہیں۔ حرص کا مطلب ہمارے پاس بھی یہ ہوتی، اس کو کہتے ہیں رشک۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک۔ حسد خراب چیز ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے جو آسمانوں پر سب سے پہلے ہوا، اور ایسا گناہ ہے جو زمین پر سب سے پہلے ہوا۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اتنی دوری بنا کے کیوں بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ مطلب یہاں پہ گرم ہے وہاں ٹھنڈا زیادہ ہے کیا؟ اچھی دوری کیوں بنا کے بیٹھے؟ قریب آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجدوں میں بھی منمانی ہے، یہاں تو چھوڑ دینا چاہیے نا، اور پھر کوئی رحمت بھی نہیں پھر بھی بیٹھے۔ تو غرضے کی سب سے پہلے آسمانوں پہ جو گناہ ہوا وہی زمین پہ بھی ہوا۔ وہ کون سا گناہ تھا پتہ ہے؟ حسد، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جلنا۔ تو وہاں آدم علیہ السلام کی نعمت کو دیکھ کے کون جلا تھا؟ شیطان۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ذلیل و خوار ہو کر کے زمین میں پھینک دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ اور زمین پر سب سے پہلے کس نے کیا حسد؟ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے آپس میں ایک دوسرے پہ حسد کیا، بیوی کی خاطر، یہ حسین ہے اور یہ حسین نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر ڈالا، حابیل اور قابیل۔ تو سب سے پہلا گناہ آسمانوں پر ہوا۔ شیطان نے جو حسد کیا وہ آدم علیہ السلام کے مرتبے پر کیا۔ یہ تو قرآن اور سنت اور حدیث اور سب کو پتہ ہے، یہی واقعہ ہے۔ مگر شیعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تھوڑی تھی، وہ کہتے ہیں کہ آدم نے بھی حسد کیا تھا، اور حسد کیا ہے؟ گناہ، اور گناہ کا کام نبی سے ہو نہیں سکتا۔ کہلے انہوں نے کیا گناہ؟ انہوں نے کس سے حسد کیا تھا؟ کہا انہوں نے جو ہمارے امام ہیں ان کے مرتبے کو دیکھ کر کے حسد کیا، یعنی یہ ہم سے بھی آگے نکل گئے۔ اسی صدا میں اسی صدا میں ان کو دنیا میں اللہ نے اتارا، تو ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیا مسلمان میں کہوں ان کو یہ مجھ سے ہو نہیں سکتا، یہ دین سے ہٹ کر کے ہر ایک کام کرتے ہیں، قرآن سے ہٹ کے، حدیث سے ہٹ کر کے، نئی بات ان کی، نئی کہانی ان کی۔ غرضے کی حسد گناہ ہے اور بڑا خطرناک گناہ ہے۔ ایسا گناہ حدیث میں آتا ہے، ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی۔ اچھا، اور آگ جو لکڑیوں کو کھا جاتی ہے تو ہر آگ ہر آدمی کی لکڑی کو نہیں کھاتی نا۔ اگر مولانا صاحب کی لکڑی ہو تو پھر آگ نہیں کھاتی ہے نا، حافظ صاحب کی، بزرگ صاحب کی آگ کسی کی رعایت کرتی ہے، پانی کسی کی رعایت کرتا ہے۔ دریا کو اپنے موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اس کا کام ڈبونا ہے، اور آگ کا کام
جلانا ہے، کسی کی رعایت نہیں۔ ایسے حسد جو بھی کرے گا اس کی نیکیاں جل جائیں گی، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے وہ حافظ جی ہو، چاہے وہ مولانا صاحب ہو، چاہے وہ کوئی بھی تہجد گزار ہو، نیکیاں سب کی جلے۔ حسد، اور یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سے بچنے کے لیے باقاعدہ ایک دعا سکھائی، اور ہر آدمی کے حسد کرنے والے ہوتے ہیں، پتہ ہے، ہر آدمی سے جلنے والے ہوتے ہیں، اور جس کے بعد جتنی زیادہ نعمت ہوتی ہے اس سے جلنے والے اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس بیچارے نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہے، مگر لوگ پھر بھی اس سے جلتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگ حسد کریں گے چاہے وہ آدمی تیر کی طرح بالکل سیدھا ہو، اتنا سیدھا آدمی بیچارہ کسی کی برائی میں نہیں، مگر لوگ پھر بھی اس کے پیچھے پڑ جائیں گے برا چاہے۔ یہ ایک عجیب و غریب چیز۔ قرآن کی ایک سورت ہے سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اس میں اللہ تعالی نے کہا اس حسد سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہو کیا؟ اعوذ برب الفلق، اے صبح کے، میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں، حفاظت چاہتا ہوں، کس سے؟ من شر ما خلق، تمام مخلوق کی برائیوں سے، جتنی اللہ نے پیدا کی مخلوق، جس میں جو بھی برائی ہو اللہ آپ بچا لیجیے۔ پھر کیا کہا؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی برائی سے، جب خوب اندھیرا ہو جائے، رات میں کوئی تکلیف اگر اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو جائے، درد اٹھے اور سارے ڈاکٹر نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ زحمت کی چیز ہے نہیں، دن میں تو چلے گئے، رات میں کہاں جائیں؟ رات میں گاڑی خراب ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں پر اوپر پڑھ کر پھونکنے والیوں کے شر سے، جو ٹونا اور ٹوٹکا اور جادو اور سفلی کروا رہے ہیں، اے اللہ ان سے بھی بچا لیجئے، ہم تو ان کو جانتے نہیں مگر آپ جانتے ہیں، آپ بچا لیجئے۔ اللہ نے کہا بچا لیجئے، ہم سے کہو بچا لیجئے، اس کا مطلب اس سے پریشانی ہوتی ہے، ٹونے ٹوٹکے کا اثر ہوتا ہے، نگاہ کا اثر ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، اسی لیے تو اللہ کہہ رہا ہم سے کہو گے تو ہم بچا لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں کیا کہا؟ سب سے آخر میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ مطلب ایک حسد ہوتا ہے دل میں اور ایک حسد کرنے لگے۔ جب تک آدمی حسد خالی دل میں کرے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ جو حسد کرتا ہے، جس سے جلنا اس کا نہیں ہوتا، کس کا ہوتا ہے؟ خود جلنے والے کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خون جل رہا ہے، اس کی ترقی ہو رہی ہے، اس کا خون جل رہا ہے نا؟ اور یہ ایسی جلن ہے، اتنی خطرناک چیز ہے، یہ آدمی جو ہے اس سے چھٹکارا ملے گا نہیں، جب تک مرے گا نہیں، جلتا ہی رہے گا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں بیمیر اے حسود کی رنجیش، اے حسد کرنے والے مر جا، یہ ایسی بیماری ہے کہ جز بمرگ نتواں رست، کہ موت کے علاوہ اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ جب تک وہ کچھ کارروائی نہ کرے، جب تک کیا ہے اسی کو نقصان پہنچتا ہے، خود ہی جلتا رہتا ہے۔ اور جب حسد میں آگے بڑھ جائے آدمی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ترکیبیں شروع کر دیتا ہے، جو ہم سے آگے بڑھ رہا ہے اس کو نیچے گرا دیا جائے۔ جب وہ ترکیبیں شروع کر دے، اے اللہ آپ بچا لیجئے، ہمیں تو پتہ نہیں کون ہے۔ اور حسد
ضروری نہیں ہے کہ جو شراب پیتا ہو اسی کے دل میں ہو، ہے بھائی؟ وہ دیکھیے کس کے دل میں؟ ضروری ہے جو شرابی ہو وہ حسد کرتا ہو۔ گناہ کون کرتا ہے؟ کیا برے لوگ کرتے ہیں؟ تہجد گزار بھی گناہ کرتا ہے۔ حسد ایک ایسا گناہ ہے جو تہجد پڑھنے والے بھی کرتے ہیں، دیندار بھی کرتے ہیں، یہ حافظوں میں بھی ہوتا ہے، یہ عالموں میں بھی ہوتا ہے، یہ نمازیوں میں بھی ہوتا ہے، یہ دینداروں میں بھی ہوتا ہے۔ ایک چیز تو خوب اچھی طرح سمجھ لو، اس کے 3 درجے ہیں۔ کئے درجے ہیں حسد کے؟ 3۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ ایک آدمی ہے، اس کی دکان ہے اور پڑوس میں دوسرے کی بھی دکان ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہی مال میرے پاس، وہی مال اس کے پاس، مگر اس کے وہاں زیادہ بک رہا ہے، میرے پاس نہیں بک رہا۔ وہ ترقی کر رہا اور ہم پیچھے رہ گئے۔ تو یہ آدمی جب دیکھے گا تو اس کے دل میں یہ خیال آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بتائیے۔ ارے آئے گا نہیں آئے گا؟ ارے آئے گا نہیں آئے گا؟ یہ تو ہر آدمی کے دل میں آئے گا۔ یہ تو فطری چیز ہے، یہ تو طبیعت کا تقاضا ہے، یہ تو انسان کے ہونے کی اللہ نے فطرت ہی ایسی بنائی ہے۔ دل میں خیال آئے گا، کل کا یہ آدمی ہم سے آگے نکل گیا، دل میں خیال آیا۔ یہ فطری چیز ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ یہ گناہ، یہ حسد کا وہ درجہ ہے، اس پہ گناہ نہیں، مگر اتنا ہی ہو یہ ہم سے آگے نکل گئے، اتنا ہی خیال آیا۔ اور لیکن اگر اس خیال کو اس نے دیر تک سوچا، یہ تو واقعی ہم سے بہت ترقی کر رہا ہے، جتنی دیر تک اس کو سوچے گا تو ویسے ویسے پھر کیا ہوگا؟ اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کھائے کی اس کی ترقی ختم ہو جائے، یہ ڈاؤن ہو جائے، یہ ہم سے آگے نہ بڑھنے پائے، جو نعمت اس کے پاس ہے یہ نعمت چھن جائے، ہے نا؟ جب یہ خیال پیدا ہو گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ ہوا گناہ۔ اللہ نے نعمت دی ہے بھائی، آپ کریں اس سے نعمت چھن جائے، یہ دل میں جو تمنا پیدا ہوئی یہ بھی حسد ہے، یہ حسد کا دوسرا درجہ ہے۔ اگر یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ اس سے چھن جائے، اس کی عزت کیوں زیادہ ہے، اس کے بعد دولت کیوں زیادہ ہے، اس سے لوگ محبت کیوں کرتے ہیں، اس کی شہرت کیوں زیادہ ہے، یہ ختم ہو جائے، اس کی چھن جائے، تو یہ تمنا جب پیدا ہوئی، یہ حسد کا دوسرا درجہ، یہ بھی یہ گناہ ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بولو۔ یہ مرض ہے، ہر مرض کا علاج ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ کہ اس کا علاج یہ کسی کو پتا وتا نہیں ہے، یہ خیال آ گیا، ہمیں پتا ہے یہ گناہ کا خیال ہے، لہذا کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے، اے استغفر اللہ، اللہ معاف فرما، مجھے یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر۔ اور اگر اس نے اس کو ہلکے میں لیا، معافی کچھ نہیں مانگی، تمنا کرتا رہا، اس کی ترقی رک جائے، اس کی دکان فیل ہو جائے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے، تمنا کرنے کے بعد وہ چیز، وہ مرض اور بڑھے گا، اور جب وہ اور بڑھا تو اس نے کیا کہا؟ خالی تمنا سے کام تو چل نہیں رہا ہے، ان کا کاروبار فیل ہو جائے، اب کچھ کرنا چاہیے ان کو نیچے گرانے کے لیے۔ اب اس نے کام شروع کر دیے، اگر وہ اس لوگوں میں اس کی عزت زیادہ ہے تو اس نے اس کی برائی شروع کر دی، ارے ان کے اندر تو یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی ہے نا، غیبت شروع کر دی، برائی شروع کر دی، ان کا وہ فلاں آدمی تو بہت ہے، کل بہت اچھے آدمی ہے، مگر، مگر کا مطلب ہے بہت اچھے آدمی، مگر کا مطلب کچھ ہے نا؟ کل جیسا آپ کہہ رہے ہیں، واقعی بڑی خوبیوں کے آدمی، ایسے آدمی بہت کم ہوتے ہیں تو مگر، لیکن اس کا مطلب کچھ نقطے لگانا ہے تو برائی شروع کر دینا۔ یہ برائی اگر نہیں شروع کی، اپنے بس میں تو ہے ہی نہیں، یہ ایسے رک نہیں رہی اس کی ترقی، تو کہا آپ کیا کریں؟ اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچو،
پتہ بھی نہ چلے اس کو، اس کے اوپر وار کرو ایسا ہم سامنے بھی نہ آئے اور کام بھی ہو جائے، سانپ بھی مر جائے اور تو ان دکانوں پہ چلے گئے وہ جو کرتے ہیں کیا، سفلی کرتے ہیں، ٹونا ٹوٹکا کرتے ہیں، ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور الٹی سیدھی تعویذ کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے، یہ اس سے بڑا گناہ۔ ارے ہوا یا نہیں ہوا یہ گناہ؟ کبھی کبھی آنکھوں سے خالی دیکھ لیتا ہے آدمی، اس کا بھی اثر اس کو کہتا ہے نظر۔ یہ سارے کام، یہ سفلی اور جادو اور ٹونا اور نظر، یہ سب کیوں ہوتا؟ حسد کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا کہا، اللہ سے دعا مانگو کہ میں پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے سے، جب وہ حسد کرنے لگے اللہ ہمیں بچا لیجیے۔ اچھا اس کا کچھ علاج ہے؟ یہ گناہ تو ہے، علاج ہے اس کا؟ وہ کون سا مرض ہے جس کا علاج نہیں؟ کہ اس کا کیا علاج ہے؟ کہ اس کا علاج بڑا عجیب ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ جو آدمی جس سے حسد ہے اور جس سے جلن ہے، جس کی ترقی اچھی لگ رہی ہے، اچھی نہیں لگ رہی ہے، تو اس آدمی کے لیے کیا کرو، دعا کرو، کاہے کی اللہ اس کو اور ترقی دے، اللہ اس کو اور عزت دے، اللہ اس کو اور دولت دے، یہ دعا کرو اس کے لیے۔ تو یہ دعا کرنے کا جی چاہے گا؟ جی چاہے گا؟ جی نہیں چاہے گا، مگر پھر بھی کرو، پھر بھی کرو۔ جب پھر بھی کریں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ جو دل کے اندر جو خناس بھرا ہوا تھا وہ دھیرے دھیرے قابو میں آ جائے گا۔ ارے یہ تو دعا کرنا پڑ رہی مجھے، اور ہم تو اس کا برا چاہتے تھے اور ہم سے کہا جا رہا دعا کرو۔ جب آدمی دعا کرے گا تو کیا ہوگا، دل پہ آرے چلیں گے، اس کے اور تکلیف ہوگی، اور بالآخر اس کا نفس لائن کے اوپر آ جائے گا۔ اور ایک بزرگ نے اس کو سمجھایا ایسے کہ اس کا نام ہے علاج بالضد۔ علاج بالضد، علاج بالضد کسے کہتے ہیں؟ ٹھنڈے کا علاج گرم سے، اور گرم کا علاج کائے سے؟ ٹھنڈے سے۔ ضد مطلب جو ایک دوسرے کے مخالف چیز ہے اس سے علاج کیا جائے۔ ٹھنڈک لگی گرم، اور گرمی سے، تو اسی طریقے سے اب اس سے جلن ہو رہی ہے، کاہے کی؟ اس کی ترقی سے، اس کی ترقی ختم ہو جائے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ دعا کرو اللہ اس کو اور ترقی دے۔ تو یہ ضد ہی تو ہوئی، علاج ہے مگر اس میں۔ اور کیوں اس سے ہوتا ہے علاج؟ اس کی مثال دی ایک بزرگ نے، جیسے نکاح نامہ دیکھا ہم نے، نکاح نامہ وہ کیسے ہوتا ہے؟ گول فولڈ کیا ہوتا ہے، بالکل رول ایسا بنا ہوا، اور نکاح نامہ جب بھرا جاتا ہے تو کیسے اس کو پہلے سیدھا کیا جاتا ہے۔ اب جو چیز فولڈ کی گئی ہے تو اس کے لیے اس کو سیدھا کرو تو وہ سیدھی نہیں ہوتی، بلکہ پھر ویسے مڑ جائے گی، پھر ویسے مڑ جائے گی۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو الٹے کی طرف سے، الٹے طرف سے فولڈ کر دو۔ ادھر سے موڑا تھا، ادھر سے نہیں، پیچھے سے موڑ دو، تو کیا ہوگا؟ بیک سائڈ میں جب موڑے میں تو کیا ہوگا؟ سیدھا ہو جائے۔ تو یہ علاج اللہ والے ہوتے ایسے ایسے علاج بتائے۔ تو حسد جو ہے یہ جائز ہے نہیں۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمیں چاہے وہ نعمت ملے نہ ملے مگر اس سے بھی چھن جائے۔ کسی نے پوچھا کسی کبڑے آدمی سے، یہ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا کوبڑ صحیح ہو جائے یا دنیا کبڑی ہو جائے؟ کہلے میرا چاہے ٹھیک نہ ہو مگر دنیا کبڑی ہو جائے۔ یہ حسد ہے۔ اور ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے کسی کو نعمت دی اور اللہ سے دعا کرے، اے اللہ جیسے آپ نے ان کو دی ہمیں بھی دے دیجئے، جیسے اتنا اچھا حافظ قرآن ان کو بنایا، اے اللہ ہمیں بھی بنا دیجئے، جیسے یہ تہجد پڑھتے ہیں، اے اللہ ہمیں بھی تہجد گزار بنا دیجئے، جیسے ان کی دکان چل رہی ہے، اے اللہ ہماری بھی دکان میں ایسی ترقی ہو جائے۔ اس کا نام کیا ہے؟ رشک۔ یہ جائز، مگر یہ جائز تو ہے
مگر تمنا کرنا کسی کی نعمت کو دیکھ کر، وہ کون سی نعمت ہے جس کو دیکھ کر تمنا کرنا چاہیے یہ ہمیں مل جائے، ہر نعمت میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، کہ صرف 2، جن میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ تمنا کرنا چاہیے، رشک کرنا چاہیے۔ لا حسد الا فی اثنین، یا حسد سے مراد حسد نہیں ہے بلکہ رشک مراد ہے، تمنا مراد ہے۔ فرمایا 2 چیزیں، صرف 2 چیزیں کون سی؟ کہ ایک تو ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہو، قرآن کا علم دیا ہو، قرآن کی دولت دی ہو، اور وہ آدمی قرآن پڑھتا ہو، دن میں بھی اور رات میں بھی اور مختلف لمحات میں بھی قرآن کو پڑھتا ہو، قرآن کے معانی کو کیا کرتا ہو؟ لٹاتا ہو، جس کا جی چاہے لوٹے، اللہ کا کلام سمجھے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی زندگی کو دیکھ کر کے دوسرے مسلمان کو چاہیے وہ رشک کریں، جیسے یہ قرآن پڑھ رہا ہے، کاش کہ اللہ مجھے بھی ایسا قرآن پڑھنے والا بنا دے۔ یہ کیا چیز ہے؟ قابل تمنا چیز کیا ہے؟ ایک نعمت کون سی ہے؟ قرآن والی، اور کسی چیز کا نام نہیں لیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کائے کا نام لیا؟ ارے بولو، قرآن کا نام لیا خالی۔ اس کا مطلب یہ ہے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور آج ہم نے اس نعمت کو بڑا نہیں سمجھا۔ اگر کسی کے بچے حافظ ہیں تو ہم لوگ بھی تمنا کرتے ہیں ہمارے بچے بھی حافظ ہوں، تمنا بھی نہیں ہے، شوق بھی نہیں، کوشش بھی نہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے میرے بچے کا کاروبار اچھا ہو جائے، کیریئر اچھا ہو اس کا، مگر مسلمانوں کا حال یہ ہے، یہ نہیں چاہتے کہ میرے بچے حافظ ہوں، کوشش ہی نہیں، تمنا بھی نہیں، شوق بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے خوشیاں منانے والو، خوشی منانے کی چیز وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، یہ قرآن کی دولت ایسی چیز ہے، اس پر خوشی مناؤ۔ اور اللہ کہہ رہا پتہ ہے وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور دنیا کے لوگ جو دین کو قربان کر کے، تراویح کو قربان کر کے، روزے کو قربان کر کے، نمازوں کو قربان کر کے جو چیز بٹور رہے ہیں، کیا چیز بٹور رہے ہیں لوگ؟ تراویح بھی گئی، عشاء بھی گئی، الوداع تک انہوں نے قربان کر دی، جس کی بڑی اہمیت لوگوں کی نظر میں ہے، نخاس میں بیٹھے ہوئے، کاہے کے لیے؟ بٹورنے کے لیے۔ پوری دنیا اسی پہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ یہ لوگ سمیٹ رہے ہیں، اور بڑے اور چھوٹے سب، ان سب سے بہتر وہ چیز ہے جو ان کے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ جس کے پاس قرآن کی دولت ہے۔ وہ خیر مما یجمعون، یہ خوشی منانے کے لائق ہے، یہ اللہ کا شکر کرنے کے لائق ہے، یہ رشک کرنے کے لائق ہے۔ فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین، 2 ہی چیزوں میں رشک کرنا چاہیے، تمنا کرنا چاہیے۔ 2 چیزوں میں سے ایک نعمت کون سی ہے؟ قرآن کی نعمت۔ دوسری نعمت کا ایسا آدمی جس کو اللہ نے دولت عطا فرمائی، قرآن کی دولت، ایک دنیا کی دولت، یہ بھی قابل رشک ہے، اللہ نے اس کو خوب دولت عطا فرمائی ہو، مگر اس نے دولت کو صندوق میں بند کر کے نہ رکھا ہو، بینک کے لاکروں میں محفوظ کر کے نہ رکھا ہو، بلکہ وہ کیا کرتا ہو کہ دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اور آگے سے اور پیچھے سے خیر کے کاموں میں اس نے اپنی تھیلیوں کے دہانے کھول دیے۔ فرما ایسا آدمی بھی قابل رشک ہے، اللہ ہمیں دیتا تو ہم بھی ایسا کریں، اگر تمنا کرے گا تو تمنا پر ثواب ملے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کہاں پہنچی کہ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیا اور صحت کی حالت میں دیا ہے نا،
روزہ رکھ سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں. کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کو رمضان تو ملا مگر بیمار ہیں، اور اس پوزیشن میں نہیں کہ روزہ رکھ سکے. حسرت ہے ان کے دل میں، تمنا ہے، کبھی نہیں چھوڑا، اور ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ کی مرتبہ آپ نہیں رکھ سکتے، رکھیں گے تو مشکل ہے. حسرت کر رہے، اس پر بھی انہیں اجر ملے گا. اور بعض ایسے ہیں جن کو رمضان بھی ملا اور صحت بھی نہیں ملی، صحت بھی ملی مگر کوئی فرق ان پہ نہیں پڑا. جیسے عام دن ہے ویسے رمضان میں کھا رہے ہیں. وہ کیا کھا رہے ہیں؟ مسالہ، پان، سگریٹ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں. اور وہ مسلمان ملازم جو روزے دار ہے اسی سے چائے منگا رہے ہیں، کولڈ ڈرنک اسی سے منگا رہے ہیں، اور پکار اور گٹکا اسی سے منگا کے اسی کے سامنے کھا رہے ہیں. ارے ایسے ہیں نہیں ہیں؟ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں. رمضان کا مہینہ ان کو بھی نصیب ہوا، مگر صحت بھی نصیب ہوئی، مگر یہ وہ ناقدرے ہیں جنہوں نے ناقدری نہ صرف روزہ نہیں رکھا بلکہ روزے کی توہین کی. رمضان کا انہوں نے احترام نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو گنہگار پہ تو غصہ آتا ہی ہے، مگر اس گنہگار پر بڑا غصہ آتا ہے جو گناہ کرتا ہو اور پھر علل اعلان کرتا ہو، اس کا اظہار بھی کرتا ہو کہ ہم نے گناہ کیا ہے. یعنی روزہ نہیں رکھتا اور ظاہر بھی کر رہا ہے کہ ہم روزے سے ہیں نہیں، ظاہر بھی نہیں کر رہا ہے ظاہر، اور اوپر سے شاعری بھی کرتا، کوئی وہ بھی نہیں ہے، کوئی افسوس بھی نہیں ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھ پائے. وہ شاعری کرتا ہے. کیا شاعری کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ میاں جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو بندوں سے کیا ڈرنا، اور کیا، جب اللہ سے نہیں ڈرنا تو لوگوں سے کیا چھپا کے کھائیں. سب پہ ہم نے کہا قیامت کے دن پتہ چلے گا. اللہ کو ایسے لوگوں پر بڑا غصہ آتا ہے، اور ایسے لوگ ہیں ہماری نظروں میں. یہ جگہ جو بیچ میں پڑی اس کو بھرو، یہ کیسی جگہ پڑی ہوئی ہے؟ تھوڑا سرک تو جاؤ، اس میں بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں اللہ جانے. یہ بھی ثواب کا کام ہے. دین کی محفلوں میں دینداروں کی طرح بیٹھنا یہ ثواب کا کام. تم کہاں جا رہے؟ نہال کہاں جا رہے؟ کلی کرنے؟ ہاں دیکھا، شروع کر دیا. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، ایسے لوگ ہیں نہیں ہیں؟ بہت ہے نا. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ جیسے قرآن والے کو دیکھ کے تمنا کرنا چاہیے اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے. دولت مند جو دین کی خاطر اللہ کے بندوں کی مدد کر رہا ہے، تمنا کرنا چاہیے اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. رمضان میں جو ہٹے کٹے ہیں اور کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور نماز قربان، تراویح قربان، اور کوئی احترام نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر کیا تمنا کرنا چاہیے؟ بولو نا. اسی لیے تو بلایا تھا. کیا کرنا چاہیے؟ تمنا. کیا تمنا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو دیکھ کے جو روزہ خور ہو، حرام خور ہو، کہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے کیا تمنا کرنا چاہیے؟ کوئی تم بھی سمجھو جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کو دیکھ، نعمت کو دیکھ کے تمنا کی جاتی ہے نا، یہ نعمت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو دیکھ کر کیا تمنا کرنا چاہیے؟ اے اللہ مجھے ایسا نہ بنائیے. ان کو دیکھ کے تمنا کرو مجھے اے اللہ ایسا بنا دیجئے، اور ان کو دیکھ کے تمنا کرو اے اللہ مجھے ایسا نہ بنائیے، میری اولاد کو ایسا نہ بنائیے. اے اللہ یہ بیماری میری اولاد کو نہ لگ جائے، یہ مجھے نہ لگ جائے. اے اللہ یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی مسلمان ہے، ہم بھی مسلمان ہیں. اے اللہ اس کی پوزیشن یہ ہے اور ہماری پوزیشن یہ ہے. اے اللہ یہ ہے تو آپ کی رحمت سے ہے، اور یہ جو نہیں روزہ رکھ رہا ہے آپ نے اس کو دھتکار دیا ہے. اے اللہ مجھے ایسا نہ بنائی.
آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی؟ تمنا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ہم کہیں ایسے نہ ہو جائے، اس لیے یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ کسی کو اگر تم نے ذلیل اور حقیر سمجھا تو اللہ تمہیں اسی جگہ پہ کھڑا کر دے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ایسا نہ بنائیے۔ ایک ہوتی ہے دنیا کی مصیبت، ایک ہے دین کی مصیبت۔ دنیا کی مصیبت اور دین کی مصیبت۔ دنیا کی مصیبت کیا؟ دنیا کی بیماریاں، جسمانی بیماریاں۔ یہ جسمانی بیماریاں جو ہوتی ہیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، تو ان کو دیکھ کر آدمی کیا تمنا کرتا ہے؟ یہ بیماری ہمیں بھی لگ جائے، ہے نا؟ کرتا ہے کوئی؟ ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ بیماری سے ہم بچ جائیں، ہماری اولاد بچ جائے، میرے متعلق اللہ کرے کسی کو یہ بیماری نہ لگے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مگر تمنا کرنے سے خالی کام نہیں ہوتا۔ تمنا کرتا ہے مگر پھر بھی بیماری لگ جاتی۔ بیماری آتی کدھر سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی سے کہو اے اللہ اس بیماری سے ہمیں بچا لیجئے۔ دعا ایسی موجود ہے، اللہ کے نبی نے سکھائی، اور اللہ کے نبی نے خود اپنی طرف سے نہیں سکھائی، اللہ نے کہا میرے بندوں کو بتا دیجئے، تاکہ وہ ایسی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچیں جو پڑھ لیں گے ہم ان کو بچا لیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ کس کو یاد ہے؟ اللہ اکبر، اتنی قیمتی دعا، اور بتائیے آپ اس کو لینے والا کوئی نہیں، یاد کرنے والے نہیں ہے۔ کیا دعا سنیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ سے یاد کرو۔ دعا کی چھوٹی سی کتاب ہے مسنون دعا، اس میں لکھی ہوئی ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ کسی آدمی کو دیکھا یہ کسی گھناؤنی بیماری میں، خراب بیماری میں، ہر بیماری ایسی ہوتی ہے، بعض بیماری انتہائی قابل نفرت ہوتی ہے، دیکھا اس میں مبتلا ہے اور چاہا کہ اے اللہ مجھے اس سے بچا لیجیے، ہم کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو فرما اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لو۔ اس دعا کو جب پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا؟ اس بیماری سے اللہ بچا لے گا۔ جیسے کوڑ کی بیماری، کوڑ کیا ہوتا ہے؟ جزام۔ جزام کیا چیز ہوتی ہے؟ جسم کٹ کٹ کے گرنے لگتا ہے، ہوتی بیماری نہیں، کتنی گھناؤنی بیماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فر من المجذوم کفرارک الاسد، کوڑی آدمی کو دیکھ کر ایسے بھاگا کرو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو، یعنی قریب نہ جاؤ اس کے۔ کیوں؟ اس کی بیماری لگ نہیں جائے گی۔ بیماری تو اللہ کے لگانے سے لگتی ہے، لیکن اگر جب اللہ لگائے گا بیماری تم یہی سمجھو گے اس کے پاس گئے تھے، شیطان دماغ میں انڈے دے گا یہ وہیں سے آ گئی یہ بیماری۔ اس لیے پرہیز کرو، فرمایا نہیں فرمایا؟ اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بیماری کیا ہے؟ جنون۔ جنون کہتے ہیں پاگل پن کو۔ پاگل ہو جائے آدمی اور بہت دولت ہو اس کے پاس اور بڑا کاروبار ہو اور سارے اس کے وہاں نوکر چاکر لگے ہوں، اور وہ آدمی اللہ اس سے ایک نعمت چھین لے اور ایک بیماری میں مبتلا کر دے، جنون، یعنی وہ پاگل ہو جائے، تو آپ بتائیے کیا فائدہ ہے اس کی دولت کا، اس کے حشمت کا اور اس کے کوئی فائدہ ہوگا؟ اس کو تو کھانے میں اور نجاست میں کوئی فرق ہی نہیں معلوم ہوگا۔ ارے ہے خراب بیماری نہیں ہے۔ ایک بزرگ گئے، ایک شہر میں داخل ہوئے، اور کمزور تھے بیچارے، پریشان حال تھے کھانے پینے سے بہت زیادہ، تو انہوں نے دیکھا شہر کے دروازے بند ہیں، پھاٹک، تو پوچھا بھئی شہر کے دروازے کیوں بند ہیں؟
تو بتایا گا بادشاہ جو یہاں کا ہے اس کا جو باز ہے، باز جانتے کیا ہوتا ہے؟ شکاری باز ایک چڑیا ہوتی، اور اس کو سدھا دیا جاتا ہے تو وہ شکار کر کے لاتی ہے۔ اس سے پہلے سورہ مائدہ میں شکاری کتے کا شکار کیا ہوا اور باز کا شکار کیا ہوا جائز ہے یا جائز نہیں، اگر جائز ہے تو کس شکل کے ساتھ جائز ہے، وہ ساری تفصیلات گزر چکی ہے۔ غرض کہ وہ شاہی باز تھا، کہلے وہ اڑ گیا ہے، وہ مطلب پنجرے سے اپنے باہر نکل گیا ہے، تو اس لیے شہر کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، کہیں وہ باز کہیں بھاگ نہ جائے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے عجیب احمق قسم کا بادشاہ ہے، بتائیے ارے باز کو بھاگنے کے لیے دروازوں کی ضرورت تھوڑی ہے، وہ کیسے اڑتا ہے؟ ارے وہ تو اڑ جائے گا نا، اس کے تو پر ہے، اڑ کے کہیں بھی نکل سکتا ہے، تو گیٹ بند کرنے سے کیا فائدہ؟ کہنے اللہ میاں آپ نے بھی کیسے بے عقل آدمی کو آپ نے حکومت دے دی، بتائیے جس کو اتنی بھی تمیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ تم اس بات پر راضی ہو یہ حکومت تمہیں دے دی جائے اور تمہاری عقل چھین لی جائے؟ کہنا نہیں ہے اللہ مجھے یہ منظور نہیں ہے، چاہے دنیا کچھ بھی نہ ملے مگر میری عقل۔ تو دوسری بیماری جنون، تیسری بیماری ایک ہے فالج۔ فالج جانتے ہو؟ فالج کا اٹیک، اللہ بچائے سب کو۔ یہ ایسی بیماری جس کی وجہ سے آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے، چلنے میں محتاج، کھانے میں محتاج، استنجا کرنے میں محتاج، اور کو ہر آدمی کا محتاج بن جاتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، انگلیاں کام نہیں کر رہی، ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں، اور گھر والے بھی عاجز ہو جاتے تیمارداری کرنے والے، اور پھر وہ منہ بناتے ہیں، اور جب وہ منہ بناتے ہیں تو اس کے دل کے اوپر گھاؤ لگتا ہے کہ آج یہ سب ہمارے ہی کھا رہے اور پی رہے ہیں، اور بتائیے یہ تمنا کر رہے ہیں میں مر جاؤں۔ اتنی خراب بیماری۔ چوتھی بیماری ہے اندھا پن۔ کیا چیز؟ اندھا پن۔ اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے مگر آنکھوں کی روشنی لے لی، تو کتنی بڑی نعمت چھن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر سے کہلوایا میرے بندے اگر چاہتے ہیں تو ان چاروں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، چاروں بیماریوں سے، مگر بچے گا کون؟ خالی تمنا کرنے سے نہیں بچے گا، کچھ کرنا پڑے گا اس کو، کتنا اچھا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ کہا پیسے کی بات نہیں ہے، چند مبارک کلمے ہیں، 2 کلمے ہیں زبان سے اگر ادا کر لے گا تو چاروں بیماریوں سے بچ جائے۔ کون کون بیماریاں؟ جنون سے، جذام تھے، اور فالج سے، اور اندھے پن سے۔ ارے ہم لوگ ان چاروں سے بچنا چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ جو نہ چاہتا ہو ہاتھ اٹھائے، جو نہ بچنا چاہتا ہو ہاتھ اٹھائے۔ اگر سب بچنا چاہتے تو ہاتھ اٹھاؤ، ہے؟ سب بچنا چاہتے ہیں تو کیسے بچیں گے پھر؟ کہا وہ مبارک دعا پڑھیں گے، 2 کلمے ہیں۔ اچھا اور یہ کلمے پڑھنا کب ہے؟ کہا فجر کی نماز کے بعد۔ کب؟ فجر کے۔ جب قیمتی چیز ہوتی ہے تو آسانی سے نہیں ملتی، یہ نہیں کہا ظہر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کی نماز پڑھنا کیا ہے، زیادہ آسان ہے نا، ہے؟ فجر اور عصر یہی مشکل ہے، مگر اتنی قیمتی چیز ہے نا۔ آپ کو کویت جانا ہے بتائیے، ہے؟ اور آپ کا جہاز ٹکٹ سب ریڈی ہے، مگر نیند آ رہی ہے آپ کو بہت اچھی اس وقت، تو آپ کیا کریں گے؟ سو جائیں گے، ہے؟ آپ الارم بھی لگائیں گے، آپ گھر والوں سے بھی کہیں گے بھیا اٹھا دینا مجھے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کہ قیمتی چیز ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ایک ہی کلمہ، وہ کیا ہے کلمہ؟ وہ یاد کر لیجئے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इतना पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, 4 बीमारियों से बच जाएंगे। तो जैसे दुनिया की जिस्मानी बीमारियों को देखकर आदमी चाहता है कि इसमें हम मुब्तला ना हो जाएं, ऐसे ही ऐसा मुसलमान जो मुसलमान हो, रमज़ान का महीना हो और उसके बाद वो रोज़ा न रखे और वो तरावी का एहतमाम न करे और रमज़ान का एहतराम न करे और वो पुकार खाए और वो मसाले खाए और वो इसी तरीके से चाय पिए और रोज़े के रमज़ान की तौहीन करे, तो उसको देखकर मुसलमान को दुआ पढ़ना चाहिए। कौन सी? वही वाली? कौन सी वाली? कौन सी वाली जो इससे पहले बताई थी? इससे पहले कौन सी बताई थी? किसी बीमार को देखो और अगर ये तमन्ना हो ये बीमारी हमें न लगे तो ये दुआ पढ़ लिया करो। कौन सी दुआ थी? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। ये पढ़ लिया करो। जैसे जिस्मानी बीमार को देखकर पढ़ना चाहिए, ऐसे रूहानी बीमारी दीन के एतबार से जो गिरा हुआ है, बुरी हालत में है, काफिरों और गैर ईमान वालों की तरह जिंदगी गुजार रहा है, जानवरों की तरह, उसके बारे में दुआ करना चाहिए। अल्लाह हमें ऐसा ना बनाइए, आप ही ने इसको ऐसा बनाया, हमें ऐसा ना बनाइए, हमारी औलाद को ऐसा ना बनाइए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अल्लाह ताला ने हमें ये महीना दिया और कैसे दिया? सेहत की हालत में। और अल्लाह ने सिर्फ सेहत की हालत में नहीं दिया बल्कि नमाज पढ़ने की भी तौफीक दी, कुरान सुनने की भी तौफीक दी और रोजा रखने की भी तौफीक दी। और अल्हम्दुलिल्लाह कितने रोजे? 18 हो चुके ना, होने वाले हैं। और 1 मिनट भी आदमी का भरोसा नहीं है, अल्लाह पूरा करे जब भी पूरा हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए, अल्लाह बकिया रमज़ान की जो इबादतें, रोज़े हैं, नमाजें हैं और बरकतें हैं, उन सब को हासिल करने की तौफीक अता फरमा और अल्लाह आसान फरमा दे, अल्लाह अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। सबसे अक्लमंदी की बात क्या है पता है? इतने रखे उतने रखे, रखे के कुछ नहीं आपने, अल्लाह ने रखवाए हैं तो आपने रखे हैं। जब हज और उम्रा करने जाता है आदमी तो उसकी जो दुआ है, क्या दुआ है पता है? नियत क्या है उसकी? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता वयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी। ऐ अल्लाह मैं उम्रे का इरादा रखता हूं, इसको आसान कर दीजिए। सबसे पहली चीज क्या है? मैं इरादा रखता हूं, ऐ अल्लाह क्या कर दीजिए? आसान कर दीजिए और फिर कबूल कर लीजिए। जब अल्लाह से मांग लिया, आसान कर दिए, तो फिर आसानी हो जाएगी। और कितना भी आसान काम हो, कभी ये न कहना अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये तो हम अभी किए देते हैं। आसान चीज मुश्किल बन जाती है और मुश्किलें आसान हो जाती हैं। किससे? अल्लाह के आसान करने से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने काम दिया था, नबियों वाला काम है, नबियों वाला काम। नबियों वाला काम कौन सा है? हैं? अच्छा, ये कुरान पढ़ाना ये नबियों वाला तो है ही नहीं है ना? हुजूर कुरान तो पढ़ाते नहीं थे, ना कुरान के माना बताते थे, ना मतलब बताते थे, है ना? ये सब नहीं किया हुजूर ने, भाई एक ही काम किया बस, दावत वाला काम। अरे वो भी नबियों वाला काम है, ये भी नबियों वाला काम है। तबलीग, तालीम, तिलावत। अल्लाह कुरान में कह रहा है या अय्युहन नबिय्यु, है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कह रहा उतलु मा उहिया इलैक, ऐ पैगंबर जो कुरान भेजा गया उसकी तिलावत कीजिए आप। नबी के 3 काम, नबी के 3 काम।
نبی 3 کاموں کے لیے بھیجا گیا. 3 کام قرآن میں ہیں. سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ دعوت. سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ آیتیں پڑھ کر سنائے. سب سے پہلا کام. دوسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب کی تعلیم دے. کتاب کون سی والی؟ منتخب احادیث نا، فضائل اعمال. بخاری کون سی کتاب حضور پڑھاتے تھے؟ یعلمہم الکتاب، کتاب سکھائیں. حکمت کی باتیں سکھائیں. حکمت کی باتیں کیا؟ بخاری، مسلم، فضائل اعمال، منتخب احادیث. یہ حکمت کی باتیں حدیثیں ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، تیسرا کام نبی کا کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، دلوں کو پاک کرے حسد سے، شرک سے، غرضے کی. یہ نبی والا کام. تبلیغ نبی والا کام، تعلیم نبی والا کام، تلاوت نبی والا کام. تو نبی والا کام ہمیں تو آ گیا. دعوت کا کام ہمیں آ گیا. دعوت کا کام آنے کا مطلب سمجھے؟ بہترین تقریر کرنا آ گیا. بہترین دعوت والا کام آنے کا مطلب بہترین تقریر. کل کیا بات کی صاحب، بڑی اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھی بات کی. یہ دعوت والا کام کا مطلب صرف اتنا ہی ہے. 4 5 10 سال 20 سال سے لگے ہوئے ایک صاحب، میں نے ان سے کہا زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے معلوم ہے آپ کو؟ کہنے وہ کیسے؟ میرے پاس جو آتا ہے خرچ ہو جاتا ہے. ہم نے کہا کہ جو آپ بلڈنگ جو آپ بنائی ہے، آپ نے جو بیچ رہے ہیں آپ، اس میں آپ کا کتنا شیئر ہے؟ کہنے 16 لاکھ. ہم نے کہا پھر زکوٰۃ دی آپ نے؟ کہنے وہ تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، خرچ ہو جاتا ہے. آپ یہ بتائیے، زمانے بھر کو سکھا رہے ہیں یہ، اور خود اتنا موٹا مسئلہ معلوم نہیں. دعوت کا کام کیا ہے؟ یعنی دین کو سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا اور خود اس کے اوپر عمل کرنا. پورا دین سمجھو نا. 6 باتیں تو یاد کی تم نے، اور زکوٰۃ کے مسئلے یہ دین نہیں ہے کیا؟ ارے نماز کے بعد تو یہی ہے. کتنی وعید ہے اس کے اوپر. یہ میں بات بتا رہا ہوں کس کی؟ جو باقاعدہ لگے ہوئے ہیں. جو نہیں لگے ہوئے ہیں، آپ سوچئے ان کو کتنے مسئلے معلوم ہوں گے. اور جب علم نہیں ہوگا تو عمل کا کوئی سوال نہیں پیدا. ایسے مر جائیں گے. کتنے مر گئے ہوں گے. تو دعوت کو کام کو لوگوں نے اتنا ہلکا سمجھا، وہ آسان ہے. سارے پیغمبر جو ہیں یہ سب سے بڑے دائی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، وہ دیکھیے پہلے دیکھ لیجئے، ابھی بھی ہوش نہیں ہے. خیریت ہے؟ تھوڑا سا آگے بڑھ کے بیٹھو، اور ایسے نہ بیٹھنا جیسے بیٹھے تھے. ہم نے کیا بتایا ابھی مسئلہ؟ کوئی مسئلہ بتایا ہم نے ابھی؟ چلو کوئی بات نہیں، اب سنو ٹھیک سے. ہوتا ہے، تھکن ہوتی ہے اور ٹھنڈک بھی ہے، آرام، نیند آئی ہے نا. دھوپ میں تھوڑی آتی ہے، ایسی جگہ پہ آتی. طبیعت ہے، انسانی فطرت ہے، کوئی کمزوری ہے انسان کی. تو دعوت جو ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ دعوت پہ. اور دیکھو اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ. بڑے بھائی تمہارے جو ہیں وہ بھی نبی ہیں، حضرت ہارون. اور فرعون کے بعد جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا اللہ سے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بھیک مانگنے لگے. اے اللہ،
رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دیجیے، مجھے ہمت عطا فرمائے۔ ویسر لی امری، اے اللہ جو کام آپ نے میرے ذمہ رکھا اس کو آسان کر دیے۔ دعا مانگ رہے، اور وہ تو کہہ رہے میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، موسیٰ علیہ السلام کو تو سب یاد ہی تھا، کیا کیا فرعون سے کہنا ہے، ابھی جاتے ہیں نہیں۔ ویسر لی امری، اے اللہ آسان کر دی۔ اس لیے کوئی بھی عبادت اور کوئی بھی عمل گناہوں سے بچنا ہو یا نیک کام کرنا ہو، اللہ کی توفیق اور آسانی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ جب آسانی دے تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اتنے روزے رکھنے کی توفیق دی، اللہ سے آئندہ روز مانگے۔ اللہ کے نبی نے مانگنا سکھایا، مانگنے کا طریقہ بتایا، مانگنے کے الفاظ کلمات سکھائے۔ تو غرضے کی یہ مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مبارک مہینہ جو ہے یہ بڑا برکت والا کیوں ہے؟ اس مہینے کی خاص بات کیا ہے؟ بولو، اللہ تعالیٰ سے پوچھئے، اے اللہ آپ نے اس مہینے کو زیادہ برکت والا بڑا کیوں بنایا؟ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں سب سے بڑی نعمت دی ہے ہم نے تمہیں۔ اس مہینے میں اس نعمت سے چمٹنے کا اور لپٹنے کا اور زیادہ سے زیادہ اس نعمت سے تعلق قائم کرنے والا یہ مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ روزے کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور یہ زکوٰۃ کا بھی مہینہ ہے نا؟ ہے جی نہیں، یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں، مگر لوگ دیتے ہیں اس میں زکوٰۃ، مگر زکوٰۃ اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ نماز کب فرض ہوتی ہے بتاؤ؟ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جب نماز کا وقت آ جاتا ہے۔ فجر کا وقت آیا فجر، ظہر کا وقت آیا عصر کا عصر، مغرب کا مغرب، عشاء کا اچھا، عشاء سے پہلے مر گیا تو عشاء فرض ہی نہیں ہوگی۔ تو نماز کب فرض ہوتی؟ جب وقت آتا ہے نماز کا۔ روزہ کب فرض ہوتا ہے؟ جب روزے کا وقت آتا ہے۔ روزے کا وقت کون سا؟ محرم ہے نا؟ کون سا ہے؟ رمضان۔ رمضان آیا روزہ فرض۔ حج عظیم ترین عبادت ہے۔ حج آدمی پہ کب فرض ہوتا ہے؟ صاحب نصاب کے اوپر جو وہاں جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس پہ حج فرض کب ہوتا ہے؟ جب اس کا وقت آ جاتا۔ کب وقت آتا ہے اس کا؟ ربیع الاول میں نا؟ ذی الحجہ۔ ذی الحجہ مانے حج والا مہینہ ہے نا؟ کوئی آدمی اگر کہے کہ وہ اس میں تو بھیڑ بہت ہوتی ہے ذی الحجہ میں، حج میں، چلو ہم لوگ ربیع الاول میں کر لیں حج، ہو جائے گا حج۔ اگر وقت سے پہلے نماز پڑھ لیں تو اچھا، وقت سے پہلے اگر اذان ہو جائے تو وہ اذان بھی پھر سے کہنا پڑے گی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے، حج کا وقت ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کا بھی وقت ہے، کوئی زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ کب وقت آئے گا؟ کب وقت کب آئے گا؟ جب اس کا وقت آ جائے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوگی؟ وقت آ جائے۔ طلاق کب دینا چاہیے؟ جب مجبوری ہو، ضرورت ہو، وقت ہو، جب طلاق کا۔ اچھا، طلاق کا بھی وقت ہوتا ہے، اور ہوتا کیوں نہیں ہے؟ ہوتا کیوں نہیں؟ طلاق کا بھی وقت ہے ایک باقاعدہ، مگر یہ سب کہاں لکھا ہوگا پتہ ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ سب؟ منتخب احادیث تم 10 مرتبہ پڑھ لو، اور فضائل اعمال 75 مرتبہ پڑھ لو، مگر یہ اس میں نہیں ملے گا آپ کو۔ زندگی کا ہر مسئلہ اللہ نے کاہے میں بیان کیا ہے؟ قرآن میں بیان کیا، اور ہم نے طے کر لیا ہے کہ نہیں بھائی قرآن تو بڑی کتاب ہے، چھوٹی چھوٹی پہلے پڑھ لے،
ہے نا؟ یہ بھی شیطانی حملہ ہے، اللہ کے کلام سے دور کرنے کا طریقہ ہے۔ بڑے ہتھ گنڈے ہیں شیطان کے پاس، اور بہت اس کے بعد جو ہے طریقے اور جال ہیں قرآن سے دور کرنے کے۔ انہوں نے کیا کہا؟ گنج العرش پڑھا کرو۔ گنج العرش جانتے ہیں؟ دعائے گنج العرش 10 لاکھ نیکیاں لکھی جائیں گی، اور قرآن پڑھو گے تو ہر حرف پر 10 نیکی۔ تو گنج العرش پڑھو نا، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اب جتنی عورتیں ہیں وہ گھر میں گنج العرش پڑھ رہی۔ پھر پاکستانی پنجسورہ آ گیا ہے، وہ پاکستان میں نازل ہوا وہ لگتا ہے پاکستانی پنجسورہ مطلب یہ پاکستان میں نازل ہوا ہو۔ اب اس میں خدا جانے کیا کیا لکھا ہوا، سب پڑھا جا رہا ہے مگر قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کیا؟ یہ سب شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، دوسری چیزوں میں لگا دو۔ شیطان کا حملہ اتنا باریک ہوتا ہے، اس کو پتا ہے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے، کم پڑھے لکھے کا شیطان کم پڑھا لکھا، اور جو جتنا قابل ہے اتنے بڑا شیطان اس کے ساتھ، اسی انداز میں اسی رنگ میں بات کرتا ہے شیطان۔ تو ظاہر بات ہے چھوٹے موٹے کے لیے چھوٹا موٹا کافی ہے، اور بڑے کے لیے بڑا ہونا چاہیے نا۔ جو پڑھے لکھے لوگوں پر مولویوں پہ بھی ڈورے ڈال دے۔ اب ایک آدمی ہے قرآن شریف پڑھتا ہے روزانہ 4 پارے، 1 پارا 2 پارے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ اب اس کے دل میں شیطان نے ایک دم سے خیال ڈالا، میاں قرآن پڑھتے ہو، مانے تو پتہ نہیں ہے تمہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھا کرو۔ تو جب اس نے ترجمہ پڑھا کرو، یہ جو دل میں خیال آیا، یہ خیال اچھا ہے یا برا؟ بولو اچھا ہے نا بھائی، قرآن پڑھ لو، خالی قرآن پڑھتے ہو اس کے معنی بھی پڑھا کرو، اچھا ہے نا؟ مگر ہے یہ شیطانی خیال۔ اب اس نے کیا کیا؟ معنی پڑھنا شروع کیے۔ پہلے وہ 1 پارا پڑھتا تھا، جب معنی پڑھنا شروع کیے تو آدھا پارا پڑھ رہا ہے، ٹائم ختم ہو گیا، اب معنی بھی سمجھنا ہے اور پڑھنا بھی ہے۔ تلاوت ہو رہی تھی پہلے 1 پارا، اب رہ گئی آدھا پارا، شیطان کامیاب ہو گیا۔ عبادت معنی سمجھنا بھی ہے، اور عبادت قرآن پڑھنا بھی ہے، مگر قرآن پڑھنا یہ عبادت اس امت کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اعظم عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ تو اس نے کم کرا دیا تھوڑا، کہا یہ مانے گا نہیں آدمی، ہے نا، یہ سمجھدار آدمی ہے، مانے گا تو نہیں ہے، مگر اس کو ایسے روکو، یہ نہ کہنا قرآن نہ پڑھو، تلاوت نہ کرو، خالی معنی سمجھو، معنی بھی سمجھا کرو۔ اب جو سمجھدار آدمی وہ اچھا یہ شیطان صاحب ہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ جو عام آدمی ہوگا وہ تو بیچارہ قدر کرے گا، مگر جو آدمی کیا ہوگا سمجھدار ہو، شیطان کے حملوں کو جانتا ہے، وہ کہے گا اچھا آپ ہیں یہ، تو پھر ٹھیک ہے قرآن بھی پڑھیں گے اور معنی بھی سمجھیں گے، لیکن قرآن جتنا پڑھتے تھے اس سے کم نہیں کریں گے، اور معنی پڑھنے کے لیے الگ سے ٹائم نکالیں گے۔ اچھا تم ہو، ہم 1 پارا پڑھتے ہیں تو ہم 1.25 پارا پڑھیں گے، تو شیطان فوراً بھاگ جائے گا۔ ایک بزرگ تھے تو کہنے لگے کہ میں وضو کر کے آیا تو ایک دم سے دل میں خیال آیا تمہاری کوہنی سوکھی رہ گئی، کوہنی سوکھی رہ گئی۔ کہنے میں گیا بھائی، کوہنی میں نے تر کر لی، ٹھیک سے دھویا، کہا اس کے بعد جب میں چلا واپس تو پھر دل میں خیال آیا تمہاری دوسرے ہاتھ کی کوہنی جو ہے الٹے ہاتھ کی یہ سوکھی رہ گئی۔ کہنے میں پھر گیا، پھر اس کو بھی دھو لیا۔ کہا اس کے بعد جب میں پھر چلا تو پھر دل میں خیال آیا تمہاری ایڑی جو ہے وہ سوکھی رہ گئی۔ کہنے میں نے کہا اچھا حضرت آپ ہیں؟ شیطان سے کہا میں نے اچھا تم ہو؟ نہیں دھوئیں گے، ایسے قبول کر لے گا اللہ، جاؤ۔ مگر یہ کون آدمی سمجھے گا یہ شیطان ہے؟ تو عجیب عجیب حرکتیں اس کی، عجیب عجیب انداز ہیں اس کے، اللہ اس سے بچائے، وہی بچ سکتا ہے۔
اور یہ بھی سمجھ لو شیطان کے لیے سب سے ڈراؤنی چیز کیا ہے؟ اسلحہ ہے۔ اللہ میاں نے دیا، دشمن بڑا خطرناک ہے نا، ایسا دشمن ہے، طاقت بھی بہت ہے، اور دوسرے وہ ہمیں دیکھتا ہے، ہم اسے دیکھتے نہیں ہیں، اور جسم میں ایسے گھس جاتا ہے جیسے خون دوڑ رہا ہے۔ مگر اللہ نے اس سے بچاؤ کے لیے ہر بندے کو اسلحہ دیا ہے، اور جب تک اسلحہ آدمی کے پاس ہوتا ہے تو آدمی حملہ کرتے ہوئے، ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اگر اس کو کچھ کرنا ہے تو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ نہتہ کیا جاتا اس کو نا، کہاں ہاتھ کھڑے کرو، اسلحہ پھینک دو، سرنڈر ہو جاؤ، یہ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ جو سب سے قیمتی اسلحہ اللہ نے دیا ہے، جس کی وجہ شیطان سب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ کیا ہے پتہ ہے؟ قرآن ہے۔ کیا ہے وہ؟ قرآن ہے۔ اس لیے شیطان کیا کہتا ہے؟ سمجھوتا کر لو، اچھا یہ وظیفہ پڑھ لو 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے، یس سر، قرآن نہ پڑھے وظیفہ پڑھ لے، قرآن نہ پڑھنے پائے، یہ شیطان کوشش کرتا ہے قرآن نہ پڑھنے پائے آدمی۔ اسی لیے ہر کتاب پڑھنے کے لیے کیا قاعدہ ہے؟ کیسے پڑھو گے؟ کیا پڑھو گے شروع میں؟ بسم اللہ۔ چاہے جتنی بڑی کتاب ہو، جب شروع کرو گے تو کیا پڑھو گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر قرآن کے لیے کیا ہے؟ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، پھر بسم اللہ الرحمن۔ کیوں؟ پڑھنے نہیں دے گا، وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا کہ قرآن سے دور ہو جائے کسی طریقے سے آدمی، اور اگر دور ہو گیا تو شیطان سمجھتا ہے ہم بہت کامیاب ہو گئے۔ کتنے لوگوں کو شیطان نے قرآن سے دور کر دیا۔ یہ حضرت فاروق اعظم نے کہا قرآن میں زور سے اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ سوتے ہوئے جاگ جائیں اور شیطان بھاگ جائے۔ ایک صاحب تھے اور وہ کہنے لگے کہ مولانا قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا، وہ کہا وظیفہ پڑھوا لی، میں تو 5000 مرتبہ میں پڑھ لوں گا، اور قرآن پڑھتے طبیعت جو ہے الجھنے لگتی ہے، بے چینی ہونے لگتی ہے، اور گندے گندے خیال آنے لگتے ہیں، اور بعد مرتبہ کوئی میرے کان میں آ کے کہتا ہے تھوک دو قرآن پہ، اور بیچارے وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے آئے۔ میں نے کہا گھبرائیے نہیں، اس کا علاج یہ ہے، قرآن ہی اس کا علاج ہے، دنیا میں اس بیماری کا کہیں علاج ہی نہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، اور سورہ حشر 28ویں پارے کی دوسری سورت اس کی آخری آیتیں هو اللہ الذی سے عزیز الحکیم تک پڑھیے روز۔ اب صاحب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، تو بعد میں وہ ہمارے پاس آئے اور بڑے خوش، کہنے مولانا اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھنے کی توفیق مجھے ہو گئی، قرآن میرا مکمل ہو گیا، میرا بہت دل لگ رہا ہے، اور وہ مرض میرا ختم ہو گیا۔ وہ برکت کاہے کی تھی؟ قرآن کی تھی۔ کون صاحب تھے جو نہیں پڑھنے دے رہے تھے؟ اس لیے اللہ کے بندو قرآن سے تعلق، تو قرآن کا مہینہ ہے یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ کیوں زکوٰۃ کا فرض ہوگی جب زکوٰۃ کا وقت آ جائے، رب روزے کا وقت آیا، نماز جب نماز کا وقت آیا، حج جب حج کا وقت آیا۔ کیا زکوٰۃ کا وقت رمضان ہے کیا ہے؟ زکوٰۃ کا وقت کیا ہے؟ جب آدمی صاحب نصاب ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ صاحب نصاب ہو جائے۔ جس تاریخ میں آدمی صاحب نصاب ہو جائے اس تاریخ کو یاد رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ نئی بات سمجھ میں آئی؟ صاحب نصاب کا مطلب 52.5 تولہ چاندی جو بازار میں مارکیٹ میں اس وقت زیادہ مہنگی ہے، اس وجہ سے 52.5 تولہ چاندی کی ملکیت مالیت کتنی ہے؟ 42 اور 43 ہزار کے بیچ میں۔ جس دن زندگی میں پہلی مرتبہ آدمی کے پاس 42,000 روپے آئے، جس دن آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ تاریخ نوٹ کر لینا چاہیے اور یاد رکھنا چاہیے۔ اور تاریخ بھی کون سی والی؟ جنوری فروری والی نہیں، کون سی؟
چاند کی تاریخ یاد رکھے. چاند کی تاریخوں میں کیا ہے؟ افطار ہوتے سورج غروب ہوتے ہی تاریخ بدل جاتی. وہ نوٹ کر لے کہ آدمی سرکاری نوکری یا کوئی بھی نوکری اس کی ملازمت لگی اور اچھی اس کو تنخواہ ملی، پہلی تنخواہ کتنی؟ 50,000 60,000. جس دن ملی ہے وہی تاریخ نوٹ کر لے، وہی تاریخ نوٹ کر لے. یہ ہے میرے زکوٰۃ کی تاریخ. لڑکی کی شادی ہو گئی اور زیور دے کے اس کو رخصت کیا گیا، اسی دن وہ سونے اور چاندی کی مالک ہوئی ہے، صاحب نصاب اسی دن ہوئی ہے. اس تاریخ کو وہ نوٹ کر لے. اب نوٹ کرنے کے بعد پھر اگلے سال جب وہی تاریخ آئے، اب ظاہر بات ہے شادیاں تو رمضان میں ہوتی ہیں نا، اور تنخواہیں بھی سب کو رمضان میں ملتی ہے. کسی بھی مہینے میں مل سکتی ہے، شادی کسی بھی مہینے میں ہو سکتی ہے، صاحب نصاب آدمی کسی بھی مہینے میں ہو سکتا ہے. اور ہر آدمی صاحب نصاب کے ایک ساتھ نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتا ہے. کیوں؟ ضرورتیں جو لوگوں کو پیش آتی ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان سب کو ضرورت رمضانی میں پیش آتی ہے نا. ارے ہر مہینے میں پیش آ سکتی ہے، اس لیے ہر مہینہ زکوٰۃ کا ہے. کیسے؟ جو آدمی صاحب نصاب ہو گیا، اب اس کے بعد اسی تاریخ کو یاد رکھے، اور اگر اس نے یاد نہیں رکھا، اگر وہ تاریخ یاد نہیں، کم صاحب نصاب ہوئے تھے، تو یہ گناہ ہے. گناہ کیا یہ؟ بولو، گناہ ہے. اچھا اتنے لوگ بیٹھے، کس کو یاد ہے صاحب نصاب؟ بہت سارے لوگ ہیں، بتاؤ کس کو یاد ہے ہم فلاں تاریخ کو صاحب نصاب ہوئے تھے؟ یاد ہے؟ تو یہ گناہ تو سبھی نے کیا ہے. اور جب گناہ ہوا تو اس کا علاج کیا ہے؟ شرمندگی، توبہ، معافی. دماغ پہ زور ڈالیں، اگر یاد آ جائے تو وہی تاریخ، اگر نہ یاد آئے تو پھر ایک تاریخ مقرر کر لیں اپنی مرضی سے، ہر سال اسی تاریخ میں حساب کریں. جب وہ تاریخ آ گئی، جیسے محرم ہے، 5 محرم مثال کے طور پر، اب آئندہ جب 5 محرم آیا تو حساب لگائیے. کیا حساب لگانا ہے؟ ہمارے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، اور اس کے بعد کیش کتنا ہے، اور مال تجارت کتنا ہے، اور اس کے بعد ہمارا دوسروں پر بقایا کتنا ہے، اور ہمیں لوگوں کو دینا کتنا ہے. جو بقایا ہے وہ سب جوڑ لیجئے، اور جو دینا ہے اس میں سے مائنس کر دیجئے، باقی پہ زکوٰۃ دے دیجئے. ہر 1000 پہ 25 روپے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ 2.5% 2.5%، 97.5 تم رکھو، اور 2.5 روپے صرف مجھے دے دو. اللہ کہہ رہا ہے ہم چاہتے سب ہیں ہمارے، ہم چاہتے ہم کہتے 2.5 تم رکھو، 97.5 ہمیں دے. مگر تم ضرورت ہے، ہمیں پتا ہے تمہیں ضرورت ہے، ہمیں تو ضرورت ہے نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ فرمایا اتنے ہی رکھو، 2.5%. اب یہ زکوٰۃ دینا ہے، مگر کاہے پہ زکوٰۃ ہوتی ہے یہی نہیں پتا. یہی نہیں پتا. زکوٰۃ ہوتی 4 چیزوں پر، یاد رکھو اچھی طرح سے. کئی چیزوں پر؟ 4 چیزوں. پہلی چیز سونا. کیسا سونا؟ چاہے زیور ہو، استعمال ہو رہا ہو، چاہے رکھا ہوا ہو، چاہے زیور نہ بنا ہوا ہو. ایسے چاندی. اور ضروری نہیں کہ 7.5 تولہ اور سونا ہو. بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں، کہتے 7.5 تولہ سونا ہو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور ہمارے پاس 7.5 تو نہیں مگر 7 تولہ ہے. کتنا ہے؟ 7.5 نہیں ہم نے ہونے دیا. کیوں؟ زکوٰۃ نہ فرض ہو جائے. کتنا رکھا؟ 7 رکھا. کہنے لگا 52.5 تولہ چاندی پہ زکوٰۃ ہوتی ہے. ہم نے چاندی تو ہے ہمارے پاس، مگر 52.5 تولہ نہیں رکھی ہم نے. کتنی رکھی؟ 52. تاکہ زکوٰۃ فرض ہو. زکوٰۃ سے بچنے کے راستے. لیکن یہ مطلب غلط ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کسی آدمی کے پاس 1 تولہ بھی سونا ہے، اور اس کے ساتھ چاندی کی 1 چھلا یا 1 کیل بھی اگر ہے،
تو دونوں کی قیمت ملائی جائے گی اور 52.5 تولہ چاندی اگر اس میں آ سکتی ہے، یعنی 42,000 اگر اس کی قیمت بنتی ہے تو زکوٰۃ ہو جائے گی. تھوڑا سونا تھوڑا چاندی. البتہ سونے چاندی کی زکوٰۃ دیں گے کیسے؟ اگر زیور ہے تو اس میں نگ وغیرہ اگر لگے ہوئے ہیں وہ الگ کر لیے جائے. جو اس میں ملاوٹ ہے جس کو کہتے ہیں ٹاکا وہ بھی ہٹا لیجئے. اصلی سونا اصلی چاندی کتنا ہے تولوا لیجئے، بتا دے گا سونار اس میں کتنا سونا ہے اور اس میں کتنی چاندی ہے. اب اس کے بعد مارکیٹ میں دیکھیں کیا اس کا بھاؤ چل رہا ہے، اور بھاؤ بھی کون سا، ایک خرید والا اور ایک بیچنے والا. بیچنے والا جو بھاؤ ہے وہ کم ہوتا ہے، اگر آپ بیچنے جائیں تو وہی لگا لو، اس اعتبار سے زکوٰۃ دی جائے. تو پہلی چیز سونا، دوسری چیز چاندی، تیسری چیز کیش روپیہ نقدی، چاہے آپ کے پاس ہو، آپ کی جیب میں ہو یا بینک میں ہو، یا آپ نے بی سی ڈالی ہو اور وہ ابھی نہ نکلی ہو وہ بھی جمع ہے. چاہے آپ نے شیئر بازار میں پہنچ کر کے شیئرز خریدے ہیں، یہ بھی ایک کاروبار ہے، گھٹتا ہے بڑھتا ہے، اس میں تو پیسہ آپ کا لگا ہوا ہے. یہ آپ کا لوگوں پر بقایا جو آپ کو لینا ہے اس سب کو جوڑ دیجئے، اور پھر ان میں سے جو آپ کو دینا ہے قرضہ اس کو مائنس کیجئے، منہا کیجئے، جو باقی بچے اس پر زکوٰۃ دے دیجئے. اب قرضے بھی دو طرح کے ہیں. کئی طرح کے بھائی ہیں؟ کئی طرح کے؟ دو طرح کے قرضے ہوتے ہیں. کون کون؟ ایک تو جو ہم لوگ لیا کرتے ہیں، ضرورت پڑی بھائی قرضہ لے لیا کسی سے. ایک بڑے بڑے کاروباری لیتے ہیں، بڑے بڑے کاروبار والے، سمجھ رہے ہیں؟ جو بڑے بڑے کاروباری کن کے قرضے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. پتہ چلا 2 فیکٹریاں ہیں ان کے پاس، انہوں نے تیسری فیکٹری کے لیے قرضہ لے لیا. اب وہ قرضہ تو اتنا ہو گیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا. اب وہ خود ہی زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے. ارے ہو گئے نہیں ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہیں بچا، اتنا تو قرضہ ان کے اوپر ہے. تو یہ قرضہ وہ نہیں ہے جو اس میں سے مائنس کیا جائے گا، ورنہ تو ارب پتی کھرب پتی لوگ ان پہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی. جو قرضہ لیا ہے آپ نے، وہ قرضہ جو تیسری فیکٹری کھولنے کے لیے لیا، اس سے جو کچھ آپ نے خریدا ہے اس میں سمجھنے کی چیز ہے. جو چیز آپ نے خریدی ہے، آپ نے ہو سکتا مشین خریدی ہو، ہے نا، کائے کے لیے بہت ساری مشینیں ہیں وہ آپ نے خریدی اور بہت پیسہ آپ نے قرضہ لیا، تو مشین جو ہے اس پہ زکوٰۃ تو ہے نہیں، ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں. اسی طریقے سے آپ نے کچھ ایسا مال خریدا جو فیکٹری میں تیار ہوتا، وہ کچا مال ہے، تو جس چیز پر زکوٰۃ ہوتی ہے اس کو تو اس میں سے مائنس کیا جائے گا، لیکن جس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی جیسے مشینیں، اس کو اس میں سے مائنس نہیں کیا جائے گا. سمجھ شریع میں بات آئی یا نہیں آئی؟ تو 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز کیا ہے جس پہ زکوٰۃ ہے؟ وہ ہے مال تجارت. کیا ہے مال تجارت کا مطلب؟ تجارت کہتے ہیں کاروبار کو، ہے نا، کاروبار. اور ظاہر ہے مال تجارت کس کے پاس ہوتا ہے؟ دکاندار کے پاس ہوتا ہے نا. کہنے لگے ہم تو دکاندار ہیں نہیں، تو مال تجارت تو میرے پاس ہے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. مال تجارت آپ دکاندار نہیں پھر بھی آپ کے پاس ہو سکتا ہے. مال تجارت کہتے کس کو ہیں؟ جگہ خالی ہوئی، ہے نا. اور ایسے نہ بیٹھنا جیسے بیٹھے ہو تم، اٹھا کے دونوں پیر اور ایسے باندھنا منع ہے، ایسے بیٹھنا، اسی سے نیند آتی. تو کیا بتا رہے تھے؟ مال تجارت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا مسافر. مسافر کسے کہتے ہیں؟ جس نے سفر کیا. اب یہاں سے وہ بارہ بنکی گیا، وہ لو مسافر ہوا نہیں ہوا؟
ارے سفر تو بہرحال سفر ہی ہے. اب یہاں سے وہ عالم باغ گیا, گاڑی پہ بیٹھ کے اپنے گھر سے نکلا, آخر دوری اس نے طے کی نہیں کی ہے. کاکوری گیا, بالامو گیا, ملی آباد گیا, مسافر ہے. مگر شریعت کی نظر میں وہ مسافر نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ ویسے ہے مسافر, مگر شریعت نے اسے مسافر نہیں کہا. شریعت نے مسافر کسے کہا؟ جو 48 میل یا اس سے زیادہ کے سفر کے ارادے سے نکلا ہو. ایسے ہی مال تجارت, ہم لوگ تو وہی کہتے ہیں کاروباری آدمی ہے, اس کی دکان ہے, اسی کی دکان پہ جو مال بھرا ہوا ہے اسی کے ہے, اسی پہ ہوگی زکوٰۃ مال تجارت. لیکن یہ نہیں, مال تجارت میں کیا آتا ہے پتہ ہے؟ ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو آدمی نے بیچنے کے ارادے سے خریدی ہے. آپ سرکاری ملازم, لیکن آپ نے خریدے ہیں 10 پلاٹ. کائے کے لیے؟ جب مناسب ریٹ ملیں گے بیچ ڈالیں گے. تو یہ مال تجارت ہے, آپ کو اس کی زکوٰۃ دینا ہے. اور کس بھاؤ سے دینا ہے؟ جس بھاؤ سے خریدے وہ نہیں, اس وقت جو اس کی موجودہ ویلو ہے, جو اس کی قیمت ہے, یہ جوڑی جائے گی تو یہ مال تجارت ہے. ایک آدمی نے کے پاس 2 بنگلے ہیں بہت اعلیٰ درجے, اور بنگلہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے نا, بہت بڑھیا قسم کا ہے, اور 6 بنگلے اس نے اور بنوائے بہت اعلیٰ درجے کے, اور لاکھوں روپیہ کرائے کا آ رہا ہے ایسی جگہ کے اوپر جہاں لوگ جاتے ہیں سیر تفریح کرنے کے لیے, ہے نا, کہاں منالی وغیرہ میں, جی کشمیر میں, منالی میں, نینی تال میں, ایسی جگہ بنگلے ہیں, لوگ آتے ہیں, ٹورسٹ آتے ہیں, اس میں لاکھوں کی آمدنی. تو ان بنگلوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. لاکھوں کی آمدنی بھی ہو رہی پھر بھی نہیں ہوگی. کہ جی ہاں, ادھر وہ بنگلے, ان سے پیسہ تو اسے پیدا ہو رہا ہے, مگر اس نے وہ بنگلے بیچنے کے لیے نہیں خریدے. جو آمدنی ہو رہی ہے اس آمدنی کو کیش میں جوڑ لیا جائے گا, اور جتنی زکوٰۃ بنے گی زکوٰۃ, مگر ان بنگلوں پہ نہیں ہوگی, اس لیے کہ اس نے وہ بیچنے کے لیے نہیں خریدے. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں آئی؟ ایک آدمی ہے, اس کے پاس گھڑیاں ہیں بڑی قیمتی قیمتی, اور ایک ایک گھڑی کی قیمت 60 ہزار, 1 لاکھ, اور 10 گھڑیاں ہیں, اور پہنتا ایک ہی ہے, بدل بدل کے پہنتا ہے. کبھی شادی میں, کبھی میت میں. میت میں بھی لوگ گھڑی بدلتے ہیں باقاعدہ, وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں نا, دیکھیں گے. اور عقیقے میں, پارٹیز میں بدل بدل کے پہنتا ہے, مگر ہے اس کے پاس 10 لاکھ کی گھڑیاں. ان گھڑیوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ بولو. نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ یہ پہننے کے لیے ہے, بیچنے کے لیے نہیں ہے. اچھا, ایک آدمی نے خریدا تھا پلاٹ رہنے کے لیے, اس پہ زکوٰۃ تھی نہیں, مگر وہ ایسے حالات آئے کہ اس کو بیچنا پڑا. اب جب اس نے بیچا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی؟ کہ اس پہ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے بیچنے کے لیے اس نے تھوڑی خریدا, تو مجبوری میں بیچ رہا ہے. اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہوتا تو اس پر زکوٰۃ ہوتی. بیچنے کے لیے نہیں خریدا اس غریب نے. ایک آدمی نے پہلے پلاٹ لیا, مکان لیا, کائے کے لیے؟ بیچنے کے لیے. پھر اس کا ارادہ بدل گیا, نہیں یہ تو اچھا ہے, یہاں رہیں گے ہم. تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہنے نہیں ہوگی. نیت تو بیچنے کی تھی, بیچنے کی تھی, بعد میں نیت بدل تو گئی اس کی. آخر تک اس کی نیت اگر بیچنے کی رہے تب ہے یہ مسئلہ. شریعت کتنی آسان ہے.
تو پھر کیا کرے آدمی؟ زکوٰۃ نکالنا۔ وہ خواتین جو زیور استعمال کر رہی ہیں وہ سمجھتی استعمال اور اس پہ زکوٰۃ تھوڑی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، ان کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھیں۔ ایک بچی تھی، اس کے گلے میں، اس کے ہاتھوں میں موٹے موٹے کڑے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ان کی زکوٰۃ دی؟ کہ نہیں دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو قیامت کے دن بجائے اس کے سونے کے آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ نہیں چاہتے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں یہ صدقہ۔ معلوم ہے ان زیورات میں بھی زکوٰۃ، مگر آرٹیفیشیل پہ بولو نہیں، کائے پہ؟ سونے پہ۔ سونے سے قیمتی دھات کون سی ہوتی؟ پلاٹینیم، اس سے زیادہ قیمتی۔ ہیرا، اس سے زیادہ قیمتی، مگر اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس پہ شریعت نے بتایا اسی پہ زکوٰۃ ہے۔ ہاں اگر کوئی ہیرے کا کاروبار کرتا ہے تو بولو تو زکوٰۃ ہوگی، ہے نا؟ کاروبار اگر وہ مٹی کا بھی کر رہا ہے، مٹی کا کاروبار کرتے لوگ نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے وہاں جو ہے وہ پلاٹ کے اوپر مٹی ڈلوا دینا، تو ان کا ٹھیک ہے، پیسے بتا دیے، تو یہ مٹی کا کاروبار ہے، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ مسائل ہے۔ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ تو نہیں ہے۔ زکوٰۃ جب آدمی صاحب نصاب ہو اسی تاریخ میں نکالے، اور اس تاریخ میں اگر اس کے پاس آ گیا، اسی تاریخ میں اگر پیسہ آ جائے، پورے سال نہیں آیا، جو تاریخ ہے زکوٰۃ کی اسی دن آ گیا 10,000 روپیہ اور یہ 10 لاکھ، تو اس کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس تاریخ کے بعد اگر آیا تو نہیں دینا۔ اس تاریخ میں، تاریخ کب بدلے گی؟ سورج ڈوبنے سے، یعنی عصر کے وقت بھی اگر 10 لاکھ روپیہ اور آ گیا تو اس کی بھی زکوٰۃ اسی سال دینا ہے۔ اور سورج غروب ہونے کے بعد آیا 5 ہی منٹ کے بعد، اب اس کی زکوٰۃ آئندہ سال آپ دیں گے، اس کے زکوٰۃ اس سال نہیں، اس کو جوڑا جائے گا۔ یہ اس میں اس پر سال نہیں گزرا۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اتنا کافی ہے الحمدللہ۔ اب میں نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی تھی ان کا ترجمہ سن لیجئے اور بات ختم ہو جائے۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کامیابی کے لیے پہلی سیڑھی، پہلا زینہ کون سا ہے؟ نماز، نماز کے بغیر نہیں۔ اور نماز بھی کون سی والی؟ خشوع والی۔ اور خشوع کسے کہتے ہیں؟ دماغ بھی حاضر ہو اور دل بھی حاضر ہو، اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر آدمی ادھر ادھر نماز میں نہیں دیکھتا ہے نا؟ دیکھتا ہے؟ نہیں دیکھتا ہے۔ سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، بڑی تیزی سے زبان چل رہی ہے، اگر پتا ہو اللہ میاں سن رہے ہیں تو کیسے کہے گا؟ کیسے کہے گا؟ سبحان ربی الاعلی۔ آواز بھی بلند نہیں ہوگی، اس لیے اللہ دیکھ رہا، اللہ کے سامنے آواز کیسی ہو جائے گی؟ پست۔ وخشعت الاصوات، آوازیں پست ہو جائیں گی للرحمن، رحمان کے آگے۔ اور آنکھیں بھی، آنکھیں سے آنکھیں اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا، دیکھے گا چکر مکر کرے گا؟ دیکھ رہے اللہ میاں۔ خشعن ابصارہم، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، آنکھیں کنٹرول میں، ہاتھ کنٹرول میں، ناک میں انگلی میں تو ڈالے گا یہ آدمی کم سے کم، کان میں انگلی ڈالے گا، ہے نا؟ بار بار اپنے کپڑے صحیح کرے گا، ایسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ بار بار موبائل جو ہے وہ بجے گا تو موبائل نکالے گا پہلے، پھر دیکھے گا ہے کس کا یہ، اور پھر کاٹے گا، یہ سب کرے گا وہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نماز میں خشوع، ہاتھ پیروں میں بھی خشوع ہوگا، جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، پہلی صفت۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو فضول باتوں سے
کنارے رہتے. فضول کا مطلب جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، ایسا کام ہی نہیں کرتے. ایسا بھی کام نہیں کرتے جو نقصان دہ وہ نہیں، جس میں فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا، وہ بھی نہیں کرتے. اور ہم لوگوں کے اندر یہ بیماری کوٹ کوٹ کے بھری ہے کہ آپ بلا ضرورت بیکار کی باتیں کرتے نہیں کرتے، بیکار کی باتیں ہر وقت. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کا حسن یہ ہے جس چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو اس کو چھوڑ دو. بحث کر رہے ہیں، فضول باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری صفت کیا بتائی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، میں ایک اور بتایا ہے. ایک معنی تو یہ فضول کام میں پڑتے نہیں، دوسرے معنی اگر کوئی فضول کام میں ان کو گھسیٹنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے مقصد میں ناکام کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. قیمتی وقت اگر کوئی ضائع کرنا چاہتا ہے الجھا کر کے تو کیا کرتے ہیں؟ کنارے سے نکل جاتے ہیں. اور وہ چاہتا تو وقت ضائع ہو جائے اور یہ اس کو ناکام کر دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی آدمی ان کو برا بھلا کہتا ہے، گالی بکتا ہے یا کچھ اور کہتا ہے، جب بھی کیا کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے، آگے بڑھ گئے. ادھر جواب دینے کا مطلب یہ ہوا اگر انہوں نے جواب دیا تو پھر وہ تو جواب دے گا نہیں پلٹ کے، ہے نا، وہ بھی دے گا. اس نے دیا تو پھر آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا جواب دینا، ہے نا. تو آپ جب جواب دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے زبانی بات چیت بڑھے گی اور پھر ہاتھ پیر بھی چلیں گے اور پھر حامی بھی آ جائیں گے اور محلے والے بھی آ جائیں گے اور پھر ایک ہنگامہ ہو جائے گا. یہ کیا ہوا؟ یہ کامیابی کی علامت ہے. کامیابی کی علامت کیا ہے بتائیے؟ کہ وقت ضائع نہیں ہو. اس نے چھیڑنا چاہا مگر ہم چھیڑے ہی نہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ چڑھاتے ہیں نا، اور الگ الگ چڑ ہوتی ہے، ہر علاقے میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، ہے نا. تو بعض لوگوں کی چڑ کیا ہوئے؟ پودینہ. اب پودینہ نام لے لیجئے تو کھانا نہیں کھا رہے، وہ غصہ ہو رہے. ایسے نہ معلوم کتنی چڑیں لوگوں کی ہیں. اب اس ظاہر بات ہے اگر وہ آدمی اس پر چڑھنا چھوڑ دے تو لوگ چڑھانا بھی چھوڑ دیں گے. مگر جہاں وہ چڑھا تو لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، ان کو مزہ آ رہا ہے، بار بار وہی کہہ رہے ہیں. تو اس لیے عقل مند آدمی کا کام کیا ہے؟ کھجلی کا علاج کیا ہے بولو؟ کھجلانا. ارے کھجلاؤ گے تو مزہ آئے گا، جی نہیں چاہے گا چھوڑنے کا، مگر کھجلی ختم نہ ہوگی کبھی کھجلانے سے. کھجلی کا علاج ہے نہ کھجلانا، کنٹرول کرو، ایسے نہ چڑھنا. اب وہ گالی دے رہا ہے برا بھلا، آپ کو کہنا، آپ کو پھنسانا چاہتا ہے، الجھانا چاہتا ہے، آپ نے کوئی توجہ ہی نہیں دی. جواب جاہلہ باشد خاموشی. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں جاہلوں کا جواب خاموشی ہے. اور جب آپ خاموش ہو جائیں گے تو اپنا سا منہ لے کے چلا جائے گا، ارے بتائیے میری بات کا جواب تک نہیں دیا، مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھا میری بات کا جواب دیتے، مجھے منہ ہی نہیں لگایا. اور اگر آپ نے اس کو جواب دے دیا تو وہ چھوٹا تھا، اس کا قد بڑا ہو جائے گا، اور وہ یہی چاہتا ہی تھا. اور جتنے بڑے آدمی کو گالی دو گے اتنے ہی زیادہ اور زیادہ شہرت ہوگی. یہ آئے دن اللہ کے نبی کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے رہتے ہیں اور اسلام کے خلاف جو لوگ بیان دیتے تھے، مسلمان بھی اس طرح کے جو بیان دیتے رہتے، کاہے کے لیے؟ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ بدنامی کے ذریعے سے ہماری شہرت ہو جائے گی. اس لیے فرمایا یہ عقل مندوں کا کام نہیں. عقل مندوں کا کام کیا ہے؟ اس کو اس کے مقصد میں ناکام کر دینا. اچھا حضرت علی عقل مند ہے نہیں؟ بولو. ہر صحابی عقل مند. تو حضرت علی نے کیا کہا؟ کہنے وَإِذَا أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّ وَقُلْتُ لَا يَعْنِينِي. کہتے جب کوئی کمینہ مجھے گالی دیتا ہے، حضرت علی کی لفظ جو ہے دودھاری تلوار ہیں، کہہ رہے جب کوئی کمینہ مجھے گالی دیتا ہے، حضرت علی بتا رہے ہیں جو گالی دیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ شریف. شریف ہوتا ہے نا.
کہنے کمینہ ہوتا ہے. حضرت علی نے بتا دیا گالی دینے والا کمینہ ہوتا ہے. اور پھر کہتے ہیں جب کوئی کمینہ مجھے گالی دیتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں میں گالی کا پلٹ کے جاؤں میں فمضیت سما، میں وہاں سے آگے نکل جاتا ہوں اور اپنے دل سے کیا کہتا ہوں؟ تمہیں تھوڑی کہا ہے. فمضیت سما وقلت لا یعنی، اور دل کو سمجھ تمہیں نہیں کہا، گالی تمہاری چپکی نہیں ہے، چلو جاؤ، اسی کا منہ خراب ہوا. تو وہ کمینہ جو ہے، اور اگر آپ نے اس نے گالی دی اور آپ نے پلٹ کے اس کا جواب دیا تو گالی دینا کمینہ پن ہے، اور جواب میں اگر گالی رکھیں گے تو یہ شرافت والی بات ہے. یہ بھی تو کمینہ پن ہے. کمینے کے ساتھ آپ کیا بن گئے؟ وہ تو کمینہ تھا ہی، اس نے جواب دلوا کر کے آپ کو بھی کمینہ بنا دیا. کامیاب ہو گئے اپنے مقصد. آپ اس کو مقصد میں ناکام کر دیجئے. اسی طرح حضرت شیخ سعدی شیرازی کا واقعہ ہے. وہ بہت بڑے سیاح تھے، بزرگ بھی تھے. وہ ایک علاقے میں پہنچے تو صاحب انہوں نے کہا یہاں وہ کھانا پکانے والی بٹیارین ہے، اس کا پتہ لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا میرا کھانا بنا دو. تو اس نے کہا دیکھیے صاحب، کھانا تو ہم بنا دیتے مگر میری لڑائی کا ٹائم ہو رہا ہے، لڑنے کا وقت ہو رہا ہے. بالکل میری پڑوسن ابھی لڑنے آ رہی ہوگی اور مجھے جواب دینا ہے اس کا. وہ کہا دیکھیے آپ جواب نہ دیجئے، میرا کھانا بنائے، میں جواب دوں گا. تو اس نے کہا عام مولوی صاحب ہو کے آپ کے جواب دیں گے؟ کہنے اس کی فکر نہ کرو، تو میرا کام کرو. خیر وہ راضی ہو گئی. اب شیخ سعدی جو تھے کھڑے ہوئے تھے، وہ آئی جیسے ہی سوئی سے سوئی ملی، رائٹ ٹائم، اور زور سے مغلدات بکتی ہوئی جو ادھر سے وہ عورت آئی تو وہاں دیکھا تو وہ عورت تو ہے نہیں، مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہیں. تو شیخ سعدی نے کہا دیکھو بھائی، جتنی گالیاں ہیں ان سب کا باپ بہت بڑا والا گالا میں تمہیں دے رہا ہوں. تمام گالیوں کا باپ بہت بڑا گالا میں دے رہا ہوں. جیسے یہ کہا، اب اس نے بہت زہریلی گالی دی. تو کہا یہ تو اس کی بیٹی ہے، یہ اس کی. اس نے پھر تیسری گالی دی، یہ بھی اس کی بیٹی ہے. جو گالی وہ دے ہر بات کے جواب، یہ تو اس کی بیٹی ہے. اور بالآخر کیا کرتی؟ وہ تھک گئی اور منہ پہ تماچے مارتی ہوئی واپس چلی گئی. اور اس کے بعد سے پھر لڑائی لڑنے نہیں آئی. یہ ہے اللہ والوں کا حال. کہا کہ وہ دلی کی جامع مسجد میں 3 بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور تینوں کا رنگ الگ الگ ہے. کیسے؟ کہلے تینوں کا مکہ مار دینا جا کے. اب وہ صاحب گئے اور مارا دے. واقعی 3 بزرگ تھے. ایک کے مارا تو انہوں نے کیا کیا؟ پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا، اپنے اللہ 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 کر رہے. دوسرے کے مارا اور کھٹ سے پلٹے، اور ایک مارا اور پھر شروع ہو گئے اللہ 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 اللہ. جب تیسرے کا مارا تو پیچھے انہوں نے پلٹ کے دیکھا اور اس کا ہاتھ سہلانے لگا. رے تم نے مارا ہے تو بہت چوٹ لگ گئی ہوگی، تمہارے ہاتھ میں بہت چوٹ لگ گئی ہوگی. تو انہوں نے آ کے بتایا کہ واقعی 3 بزرگ تھے، تینوں کے کلر الگ الگ تھے اور واقعی بزرگوں کے رنگ مزاج الگ الگ ہوتے ہیں. کہا مگر ان میں سے جو پہلے والے تھے ان کا مزاج سنت کے مطابق ہے. کون سا؟ جنہوں نے پیچھے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا. کون وقت ضائع کرے اتنی دیر میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ کون اس کی بات کا جواب دے؟ جائز تو وہ بھی تھا جو انہوں نے کیا. کون سا؟ جنہوں نے کھٹ سے مارا اور پھر اپنا کام شروع کر دیا، بدلہ لے لیا. مگر یہ زیادہ اچھا تھا. تو اللہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اور وہ لوگ جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں. دیتے رہتے کا مطلب سمجھے؟ ایک مرتبہ زیور خریدا تھا اور دے دی زکوٰۃ، اب اس کے بعد نہیں دے رہے ہیں. کہہ رہے دے تو دی تھی. یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے بی بی تمیزہ کا وضو. ایک بیوی تمیزہ تھی تو ان سے کہا، ایک مولانا صاحب واز کہنے آئے، کہنے لگے کہ نماز پڑھتی ہو؟ کہنے نہیں، کہ نماز پڑھا کرو. اور دیکھو نماز پڑھنے سے پہلے وضو بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. دیکھو ایسے وضو کیا گو، وضو انہوں نے سکھا دیا.
اب وہ اگلے سال جب مولانا صاحب آئے کہنے بیوی تمیزہ تم نماز پڑھتی ہو؟ کہنے جی مولانا صاحب پڑھتے ہیں بہت پابندی سے۔ کہنے وضو بھی کرتی ہو؟ کہنے کرایا تو تھا آپ نے پچھلے سال، یعنی پچھلے سال کا وضو ابھی تک چل رہا ہے اور اتنا مضبوط ہے کہ جو پیشاب سے اور پخانے سے اور کسی چیز سے ٹوٹتا ہی نہیں۔ ایسا نہیں تو ایک مرتبہ زکوٰۃ دے دی تو دے دی، پچھلے سال تو دے دی تھی، اب کیا ہر سال دیا کریں؟ اللہ فرماتا نہیں، جو زکوٰۃ دیتے رہتے ہر سال زکوٰۃ۔ کئی صفتیں ہوئی؟ 3۔ چوتھی سنیے جلدی سے، فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں سے اور اپنی باندیوں سے، ان سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے، ان سے نکاح ہوا ہے، ان سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، تو ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو اس کے علاوہ تلاش کرے، یعنی اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کا جو طریقہ نیا یا پرانا کسی بھی انداز کا کوئی اختیار کرے گا، اللہ فرماتا وہ سب حدوں کو پھیلانے والے ہیں اور حد کو کراس کرنے والے ہیں، وہ سب ظالم، وہ سب گنہگار ہیں۔ تو ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کی چوتھی صفت کیا ہے؟ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ حدیث میں آتا ہے شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک تنور ہے، اس میں مرد بھی ننگے ہیں اور عورتیں بھی، اور آگ کی لپٹ کے ساتھ وہ اوپر آتے ہیں تنور کے منہ کے قریب، اور پھر وہ نکلنا چاہتے، پھر آگ نیچے بیٹھ جاتی۔ جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ آپ کی امت کے زناکار مرد اور زناکار عورتیں ہیں۔ یہ گناہ انتہائی خطرناک ہے، جس قوم میں پھیل جاتا ہے اس قوم سے اللہ تعالیٰ عزت اور آبرو سب کو اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ ہو گئی 4 ہوئی نا، 5ویں صفت والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کا خیال کرتے ہیں، جو امانت ہے اللہ کی امانت ہو یا بندوں کی امانت، امانت کو مستحق کے حوالے کر دیتے ہیں۔ امانت اللہ کی کیا ہے؟ یہ نماز کیا ہے؟ بولو، امانت۔ روزہ، زکوٰۃ امانت ہے، حج امانت ہے، اللہ کے جتنے حکم ہمیں معلوم ہے سب امانت ہیں، ان پر عمل کرنا یہ امانت داری ہے، ان کے خلاف کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ بندوں کی جو امانتیں ہیں، پیسے رکھ کے، یہ بھی امانت۔ کسی نے راز کی بات آپ کو بتائی اور کہا کسی سے کہنا نہیں، یہ بھی امانت ہے۔ ووٹ دینا ہے آپ کو، مستحق کو اگر ووٹ دیا یہ بھی امانت ہے، غیر مستحق کو دیا یہ امانت میں خیانت ہے۔ آپ کاپیاں چیک کر رہے ہیں، ایگزامنر ہیں آپ، اور آپ نے کسی کے نمبر بڑھا دیے اور کسی کے گھٹا دیے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ جس کا مستحق ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا کسی نے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیمار نہیں ہے مگر آپ سائن کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ والذین هم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں کا لحاظ رکھتے ہیں، وعہدہم، اور عہد کا لحاظ رکھتے ہیں۔ ایک ہوتا معاہدہ اور ایک ہوتا ہے وعدہ۔ معاہدہ جو 2 لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے معاہدہ، اور وعدہ جو آدمی اپنی طرف سے کرے، ہم کل آئیں گے آپ کے پاس، یہ کل ہم آپ کو پیسہ دیں گے، یہ کل ہم آپ سے ملنے آئیں، یہ وعدہ ہے۔ معاہدے کا ذکر یہاں ہے، معاہدہ کا توڑنا غداری ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اور عدالت میں اگر کوئی معاہدہ توڑ دے تو اس کی اپیل بھی کی جا سکتی ہے، اور وعدہ اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔
الوعدہ العزت دین، جیسے قرض ضروری ایسے وعدہ پورا کرنا ضروری، مگر وعدہ اگر کوئی پورا نہ کرے تو عدالت میں مقدمہ دائر نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے جو اپنی امانتوں کا لحاظ کرتے، اپنے وعدے کا خیال کرتے، 5 علامتیں ہو گئی کامیاب ہونے والوں کی، 5 صفات، 5 علامتیں، 5 کام۔ چھٹا کیا ہے سنیے، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے، نماز پڑھتے خالی نہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے، قضا نہ ہو پائے، وقت پر پڑھتے ہیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سنتوں کی مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا جن کے اندر یہ 6 باتیں پائی جائیں، ایسے ایمان والے کیا ہوں گے؟ کامیاب۔ سارے صحابہ کامیاب تھے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ کہتے ہیں یہی ہدایت پر ہیں، یہی کامیاب ہیں۔ کیوں؟ ان سب میں یہ کوٹ کوٹ کر یہ ساری صفات بھری ہوئی تھی، اور ہم لوگوں کو اللہ نے آئینہ دکھایا ہے، اگر ہم لوگ بھی اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم لوگ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں۔ اگر ہم نے اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لی تو ملے گا ہمیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کائے کے؟ ابا کی جائیداد، پراپرٹی، اس کے وارث ہوتا ہے آدمی۔ اللہ کا یہ سب وارث ہیں جن کے اندر یہ صفات ہو۔ کس کے وارث ہیں؟ کہ اپنے باپ کے وارث ہیں۔ باپ کون ہے ہمارے؟ ارے سب کے باپ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کہاں رہتے تھے آدم علیہ السلام؟ پہلے کہاں رہتے تھے؟ جنت میں رہتے نا۔ تو وہ وراثت ہمیں ملنا ہے کب؟ جب ہم لائق اولاد ہوں گے۔ اگر نالائق اولاد ہوں گے تو پھر وراثت نہیں ملے گی۔ لائق اولاد کیسے بنیں گے؟ یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے تو جنت میں جائیں گے۔ کسی نے کہا ہے بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں۔ سمجھ رہے؟ شاعر کے تیور دیکھیے ذرا، بروز حشر میں بے خوف گھس جاؤں گا جنت میں۔ کیوں؟ وہیں سے آئے تھے آدم، وہ میرے باپ کا گھر ہے۔ کس کا گھر ہے وہ؟ میرے باپ۔ مگر باپ کے اگر لائق فرزند ہو گئے تو داخلہ ملے گا۔ اگر کوئی اپنے باپ کو نافرمان ہو، قتل کر دے باپ کو، تو ملے گی وراثت؟ نہیں ملے گی۔ اللہ فرمائے اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں۔ اچھا کاہے کے وارث ہوں گے؟ الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے فردوس کے، اور فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے جب جنت مانگا کرو تو اچھی والی مانگا کرو، زیادہ اچھی۔ جنت تو سبھی اچھی، جو ان میں سب سے اچھی ہے وہ کون؟ اور اللہ فرماتا جب فردوس میں پہنچ جاؤ گے تو یہ سمجھ لینا نہ کوئی نکالے گا نہ تم نکلو گے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے وہاں نکالا جاتا ہے، بنگلہ خالی کرو، ہے نا، اور بعض جگہ ہوتا آدمی خود نکلتا، رہتے رہتے دل اوب گیا، چلو کہیں اور چلیں موڈ فریش کرنے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے جنت ایک ایسی جگہ ہے لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے کہیں جانا ہی نہیں چاہیں گے۔ خالدین فیہا ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔